الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ادغام کہاں پہ ہوتا ہے، اقلاب کہاں پہ ہوتا ہے۔ پیچھے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب تو اس حوالے سے ادغام اور اقلاب ہم نے اگلی مشق میں پڑھنا تھا، تو وہ آج کا سبق انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا، اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے، وانشر علینا رحمتک اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، یا ذا الجلال والاکرام اے عظمت اور بزرگی والے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔ عزیز دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو براہ کرم سابقہ ویڈیوز کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اس مشق کو اور آگے پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس مشق کے قواعد پڑھیں گے، قواعد کے بعد انشاءاللہ ہم بلا تاخیر اس مشق کو شروع کریں گے۔ تو ادغام کیا ہے، ادغام کہاں پہ ہوتا ہے اور ادغام کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا ہے اقلاب۔ ہم نے اظہار، اخفاء پڑھ لیا تھا پیچھے والی سبق میں، پیچھے والی ویڈیو میں، سبق نمبر 12 ہے۔ تو اس میں ہم نے ادغام اور اقلاب کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرمالوم میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین، تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ جیسے را، الف اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرمالون 6 ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یرمالون، حروف یرمالون نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آتے ہیں۔ اگر وہ 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی آ گیا نون ساکن اور تنوین کے بعد یرمالون میں سے، تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ یرمالون حرف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا ادغام ہوگا۔ اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی نون غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے لفظ ہے من یقولو، تو اس کو ہم نے ہجے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ میم، نون، یا، زبر۔ دیکھیں، میم، نون، یا، زبر۔ یہ میم والا زبر ہم نے پڑھنا ہے، یا والا نہیں پڑھنا۔ یا والا ہم نے دوسری بار اس کو پڑھنا ہے شد کی وجہ کر کے۔ تو میں کو اس طرح پڑھنا ہے، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، میں یا قو، لام پیش لو، میں یا قو لو۔ تو اس طرح ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں۔ تو آپ نے توجہ سے سننا اور توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ کہیں بھی ہماری مسٹیک نہ رہ جائے۔
इकलाब के हिज्जे इस तरह करेंगे जैसे मीम मीम लफ्ज़ है मिम बादे, तो इसको हमने हिज्जा कैसे करना है, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, बा आइन ज़बर बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बा दी। ये है हमारा इसका हिज्जा करने का तरीका। तो यहाँ पे इस लफ्ज़ की तो ऊपर से हो चुका है हिज्जा, लेकिन मज़ीद हम करते हैं मीम नून या ज़बर मई, मीम नून या, ये शाद वाली या, एक या हमने शाद वाली पढ़नी है, फिर दूसरी या इसको मिलाने के बाद फिर या का ज़बर पढ़ेंगे, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मई या, कौफ वाओ पेश कू, मई या कू, लाम पेश लू, मई या कूलू। ओके, मीम नून वाओ ज़ेर म्यू, वाओ ज़बर वा म्यू वा, रो ज़बर रो म्यू व रो, कौफ लाम ज़ेर क़िल, कौफ को हमने लाम जज़्म के साथ ज्वाइंट करना है क्योंकि यहाँ पे जज़्म है, जज़्म की वजह से पीछे वाले लफ्ज़ की ज़बर ज़ेर